رزق کی ایسی بارش جو صرف آپ پر نہیں بلکہ آپ کے پڑوسیوں پر بھی ہوگی، تو آپ نے صرف یہ عمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اور جناب تو عید بھی گزر چکی ہے اور رمضان کے بھی گزر چکا ہے۔ رمضان نے بہت زیادہ جو ہے افسردہ کر دیا، دل بہت اداس اور خالی خالی ہے، لیکن اس میں جتنا آپ اللہ سے مانگ سکتے تھے، جیسے میں آپ کو پہلے ویڈیوز میں شیئر کرتی تھی، آئی ہوپ آپ نے اللہ پاک سے مانگا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو میں یہی آپ سے بولوں گی کہ اللہ پاک سے مانگنے کا کوئی اسپیسیفک مہینہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سے کسی بھی قسم کی آپ نے حاجت پوری کروانی ہے، منوانی ہے، تو اس کا کوئی اسپیسیفک منتھ نہیں ہوتا، بٹ وہ رمضان کا مہینہ ایک اسپیشل منتھ ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کو بھی مناتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سے رجوع کرنے کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے اسی ٹائم کرنا ہے، یا کچھ منتھس اس طرح کے ہیں بھی کہ جسے مطلب آپ اسپیشلی طور پہ جو ہے اللہ کو آپ نے راضی کرنا ہے اور اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے۔ بٹ آل دا ٹائم اپنا آپ یہ بنا لیں کہ آپ نے ہر وقت جو ہے اسی میں رہنا ہے کہ اللہ پاک سے اپنے رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ تہجد کا جو ٹائم ہے وہ بہت جو ہے وہ انمول وقت ہوتا ہے، وہ بہت ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ پاک ہمارے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک نیچے کہتے کہ زمین پہ آتا ہے ہماری باتیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، تو وہ ایسے کچھ اسپیسیفک ٹائمز ہیں۔ لیکن اب رمضان گزر چکا ہے تو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل لے کر کے آئی ہوں، وظیفہ جسے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد نہیں کرنا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے جسے آپ نے تب کرنا ہے جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں، کہیں بھی آپ جاتے، کوئی چیز لینے جاتے ہیں، گھر سے باہر بس آپ قدم رکھتے رہے، جب آپ دوبارہ اندر آتے ہیں تو آپ نے یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ آپ یقین کریں انہیں پڑھنے سے آپ کے تو جو رزق ہے اس میں برکت ہوگی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو نیبرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ امیر ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک کہیں پڑھی سنی بات نہیں ہے، مطلب اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے آگے رجوع کرتے ہو، آپ اپنے پروردگار سے مانگتے ہو، رو کے مانگتے ہو، سجدوں میں مانگتے ہو، یعنی تہجد میں مانگتے ہو، جب اللہ آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو تبھی جو ہے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ سم ٹائمز دعاؤں میں ڈیلے آتا ہے لیکن وہ بھی ہمارے خیر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے خیر کے لیے وہ چیز اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے وہ قبول کرنا ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک آپ کو جو ہے اپنے پیاروں میں گن لیتا ہے، چن لیتا ہے، آپ کا رونا پسند آ جاتا ہے، آپ کا گڑ گڑا کر مانگنا پسند آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو آپ نے جو ہے یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے، جب بھی آپ نے گھر سے باہر جانا ہے، جب بھی گھر کے اندر آپ نے آنا ہے نا، یا آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جتنے بھی میرے پریشان بہن بھائی رزق کی وجہ سے ہے نا، اس طرح رزق کی بارش ہوگی یا آپ اتھرار رہ جائیں گے، میرے پریشان بہن بھائی جتنے بھی میرے ہیں، آنٹی کوئی دیکھ رہی ہے، کوئی انکل دیکھ رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ آپ نے صرف ایک چھوٹا سا عمل کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی آپ مسجد سے واپس آتے ہیں یا ہم بازار جاتے ہیں واپس آتے ہیں، تو جب بھی گھر میں آپ نے قدم رکھنا ہے، ہر بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ کسی بھی نماز کے بعد نہیں پڑھنا، یہ آپ نے جب بھی گھر سے باہر آپ گئے ہو اور جب آپ دوبارہ اندر آ رہے ہو نا، قدم رکھتے ہی آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے جتنے بھی رزق کی تنگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ایسے بھی کہتے ہیں جب بھی آپ گھر میں آؤ سلام آپ کو ضرور لینا چاہیے، اونچی بات میں آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اور آئی ہوپ آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آیا تو ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ آپ نے باہر جب اندر آنا ہے، قدم رکھنا ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، یہ آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ دن میں آپ 5 بار باہر جاتے ہو، 6 بار باہر جاتے ہو، جتنے مرضی بار کوئی چیز لینے جاتے ہو، یا ویسے کوئی باہر آ جاتا ہے آپ سے ملنے، آپ اسے باہر کھڑے ہو کے سلام دعا کر رہے ہو، اینڈ دین آپ اندر آتے ہو، تو آپ نے ڈیفینیٹلی جو ہے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، رزق میں بہت زیادہ برکت آئے گی انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے میرے جتنے بھی پریشان بہن بھائی اس
वजीफे को देख रहे हैं डेफिनेटली वो रिस्क की तंगी की वजह से देख रहे होंगे, और अल्लाह पाक आपकी जो है आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। और आपने कमेंट में बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और अल्लाह अकबर लिखे कमेंट में, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेम लूँ। कोई दुआ हो तो वो करवानी हो तो ज़रूर बताया करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और आपके लिए वैसे भी बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह पाक हमारे रमज़ान के भी जो रोज़े थे वो उनको भी कबूल करे। होप आप सबकी ईद भी अच्छी अच्छी गुजर गई होगी। तो ज़रूर आपने जो है कोई वजीफ़ा आप किसी किस्म का भी चाहते हैं तो आपने नीचे कमेंट में बताना है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। जितने भी नए लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियोस होंगी वो आपको मिल जाए। और आपके कोई भी जो है वजीफ़ा आपके लिए वर्क कर सकता है इंशाल्लाह। वजीफ़ा हर कोई वर्क करता है, लेट हो जाता है, नीयत साफ़ होनी चाहिए और नमाज़ें पढ़ा करें, शुक्रगुजारी किया करें, गुनाहों से बचा करें तो हर वजीफ़ा ही कबूल होता है। ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, लाइक भी किया करो, इनको शेयर भी करो। जितने भी परेशान बहन भाई हैं उनके तक पहुंचनी चाहिए ताकि किसी का भी काम बन सकता है, ठीक है। किसी की भी जो बिगड़ी है वो संवर सकती है। और ठीक है, बाकी आपने वजीफे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिसे मुझे सवाब मिलेगा आपको भी मिलेगा। सदका जारी समझ के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।